آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں یعنی علامات صغریٰ کو تفصیل سے مدلل اور آسان زبان میں سنیں گے جو پوری ہو چکی ہیں، تاکہ ہر ایک نشانی کو ہم سمجھ کر اپنے حال کا جائزہ لے سکیں اور آخرت کی تیاری کی طرف رجوع کر سکیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چھوٹی نشانی، رسول اللہ نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی نبی کریم کی دنیا میں آمد خود قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، چاند کا پھٹ جانا یعنی شق قمر۔ قرآن میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ واقعہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ کفار نے مطالبہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ قیامت قریب ہے۔ نمبر 3، غلام عورت اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ یہ حدیث جبریل میں ہے، مطلب ہے والدین کی عزت ختم ہو جائے گی، بیٹی ماں کو نوکرانی سمجھے گی، اولاد نافرمان ہوگی، والدین کی خدمت کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً جب اولاد مغربی یا دنیاوی کلچر کی تقلید کرتی ہے۔ نمبر 4، ننگے پاؤں چرواہوں کا اونچی عمارتوں میں مقابلہ کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلس چرواہے بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ عرب ممالک مثلاً دبئی، قطر، سعودی عرب میں بالکل واضح ہے، جہاں ریگستانی بدو دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ نمبر 5، فتنوں کی بھرمار۔ دین و دنیا میں گمراہ کرنے والے فتنوں کا ظہور۔ جھوٹے نبی مثلاً مسلمہ کذاب، قادیانی، فرقہ واریت، سوشل میڈیا پر دین کے نام پر غلط معلومات، فتنوں کی یلغار نے آج انسان کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ نمبر 6، علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا پھیلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی علم کو بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کے فوت ہو جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ آج دین سیکھنے کی رغبت کم ہے، دنیاوی تعلیم عام ہے، مگر دینی علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ دین کے معاملے میں لوگ خود ساختہ فتوے دیتے ہیں۔ نمبر 7، شراب، زنا، سود اور موسیقی کا عام ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ شراب کو مختلف ناموں سے پئیں گے، زنا عام ہوگا، سود ہر کسی کے گھر میں داخل ہوگا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ شراب کو وائن، بیئر، انرجی ڈرنکس کہا جاتا ہے۔ فحاشی و عریانی سوشل میڈیا، فلموں ڈراموں میں عام ہے۔ سودی نظام معیشت پر چھا گیا ہے۔ موسیقی ہر موبائل میں، شادیوں میں، گانوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 8، قتل و غارت عام ہو جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، سیاسی قتل، چوری ڈکیتی میں قتل، یہ سب اس پیش گوئی کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ نمبر 9، امانت میں خیانت۔ لوگ امانت داروں کو بے وقوف سمجھنے لگے۔ رشوت، جعل سازی، دھوکہ دہی عام، معاشی بددیانتی، خیانت اور اعتماد کا فقدان۔ نمبر 10، مسجدوں کا ظاہری حسن مگر روحانیت کی کمی۔ شاندار عمارتیں، جدید ڈیزائن، مگر صفوں میں خلوص کم، نمازیوں کی کمی، اذان سن کر بھی مسجد نہ جانا معمول بن گیا۔ نمبر 11، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جانا۔ حدیث، ایسا وقت آئے گا کہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ جنگوں، بیماریوں، ٹیکنالوجی، فتنوں کے سبب مردوں کی تعداد کم، معاشی طور پر خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ نمبر 12، بے حیائی اور پردے کی بے توقیری۔ لباس میں فیشن کے نام پر بے حجابی، سوشل میڈیا پر خود نمائی، پردہ کرنے والوں کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ نمبر 13، وقت کا سمٹ جانا۔ دن، ہفتے، مہینے، سال تیزی سے گزر رہے ہیں، برکت ختم ہو گئی، وقت کی قدر نہیں رہی۔ نمبر 14، نااہل افراد کا قیادت حاصل کرنا۔ اہل لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ رشوت، سفارش، تعلقات کی بنیاد پر قیادت، حکمرانوں میں دیانت، عدل رحم کم ہو گیا ہے۔ نمبر 15، دینی علم دنیا کے لیے حاصل کرنا۔ شہرت، پیسہ، یوٹیوب ویوز، شہرت کا حصول، اخلاص کا فقدان، علم کو تجارت بنا دیا گیا۔ نمبر 16، گانے والی عورتوں اور ناچنے والے آلات کی کثرت۔
گلوکارائیں، ڈانس شوز اور ریئلٹی شوز، سوشل میڈیا پر عورتوں کا ناچ گانا عام۔ نمبر 17، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ بال، لباس، بول چال میں مرد عورتوں جیسے، عورتیں بھی مردوں جیسا لباس، انداز، آواز اختیار کر رہی ہیں۔ حدیث: جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خلاصہ اور سبق: یہ تمام نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ ان نشانیوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، نیک اعمال اپنائیں، دین کو زندگی کا محور بنائیں، آخرت کی تیاری کریں۔